السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، بھائیوں بہنوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ویسے تو یہ مجلس ایک کھلی مجلس ہے۔ آپ لوگ اگر چاہیں تو ہم آپس میں سوال و جواب کر سکتے ہیں، کچھ پوچھ سکتے ہیں، کچھ بتا سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ لوگ جڑیں، آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہوں، لوگ سوال کریں، تب تک آج کی یہ میری مجلس کا موضوع یہ ہوگا جو ہم نے کل پیش کیا تھا، میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں ان کا حل کیا ہے، میاں بیوی آپس میں اچھے تعلقات کے ساتھ کیسے رہیں، میاں بیوی کے درمیان آپسی تعامل کیسا ہونا چاہیے۔ موضوع میرا یہی ہے۔ کل پہلی قسط میں نے پیش کی تھی، آج دوسری چلا رہا ہوں، لیکن اجازت ہے آپ لوگوں کو کہ آپ اپنے سوالات اگر کوئی بات ذہن میں تو رکھ سکتے ہیں، ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ میں نے کل 9 باتیں، 9 نکات کا ذکر کیا تھا، 9 نصیحتیں کہ اگر میاں بیوی ان چیزوں کو اپنائیں تو تعلقات اچھے رہیں گے، گھر جنت نشان بن جائے گا۔ آج میں 10ویں بات کا ذکر کرتا ہوں، شاید 10ویں بات میں بھی کوئی بات آ چکی تھی۔ 10ویں بات یہ ہے کہ انتہائی ہدوء، اطمینان کی زندگی گزاریں، کسی فیصلے میں جلد بازی نہ ہو، غصہ بات پر نہ ہو، کیونکہ یہ غصہ ہوتا ہے نا، یہ دشمنی کی جڑ ہے، آپس میں بغض کی جڑ ہے۔ بار بار غصہ ہونا اور غصے کو کنٹرول نہ کر پانا، یہ دشمنی کی جڑ بن جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کے سامنے غلطی کر بیٹھیں، اس کو نقصان پہنچا بیٹھیں، اس کو کوئی تکلیف دے دیں، یا گھر میں کوئی ایسا نقصان کریں، ایسی غلطی کریں جس سے پورا گھر متاثر ہو، تو آپ فوراً معذرت کر لیجیے، بیوی کے سامنے معذرت کر لیں کہ یار یہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی جو مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیا لگتا ہے یار، میاں بیوی ہو اس میں کیا بڑپن ہے، کیا چھوٹا کیا بڑا، دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو، کیا پردہ ہے، کون سی بات ڈھکی چھپی ہے میاں بیوی میں؟ اعتماد نہیں تو پھر کیا فائدہ، اس رشتے کا کیا فائدہ؟ تو اگر کوئی غلطی ہو جائے آپ سے تو بیوی سے معذرت کریں کہ بھائی یہ فلاں جگہ یا اس وقت میری یہ فلاں غلطی ہے، کوئی بات نہیں۔ اور ناراض رہ کر کے رات نہ گزارے کہ بیوی رات بھر روتی رہے اور آپ غصے میں رات گزار لیں، وہ بھی بیچاری گنہگار ہوگی، نہ نیند اس کو آئے گی نہ نیند آپ کو آئے گی، اور دونوں تعلقات خراب کرنے کے ذمہ دار بنو گے۔ اس لیے رات میں سونے سے پہلے اپنے معاملات کی صفائی کر لیں، عذر اور معذرت کر لیں، تاکہ پیار کے ساتھ اچھی نیند سو سکے۔ ایسے ہی بیوی کی بھی ذمہ داری ہے، ایسے ہی بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، اس سے کوئی بھول ہو جائے، تو وہ فوراً شوہر سے معذرت کر لے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے مجھ سے۔ ناراض ہو کر کے وہ بھی نہ گزارے کہ شوہر بیچارہ سوچتا رہے اور وہ ناراضی اپنی ظاہر کرے اور رات بتا لے، نہیں، غلط طریقہ یہ۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور کعب بن عجرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بنسائکم فی الجنہ، تم میں سے جنتی عورتوں کے بارے میں بتلاؤں نا؟ کل ودود ولود، ہر پیار کرنے والی محبت کرنے والی عورت، زیادہ بچے جننے والی، اذا غضبت او اسی الیہا او غضب زوجها، جب وہ ناراض ہو جائے یا اس کے ساتھ کوئی برا سلوک ہو یا اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے، تو ناراضی کی حالت میں وہ بغیر اپنے شوہر کو منائے ہوئے رات نہ گزارے، بلکہ کہے اپنے شوہر سے ہذہ یدی فی یدک، میرے شوہر نامدار، میرے جیون ساتھی، یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں آج رات نہیں سوؤں گی جب تک آپ مجھے معاف نہیں کر دیں، آج کی رات میں بستر پہ نہیں جاؤں گی جب تک آپ مجھے معذور نہیں سمجھیں۔ یہ عورت جنتی عورت، اور یہی انسان کی نشانی ہے، ورنہ ابلیس تو غلطی کر کے اپنی دلیل دیتا ہے، اور آدم کی نشانی یہ تھی کہ غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ 11ویں بات، میاں بیوی کے درمیان اچھے تعلقات کے لیے 11واں کام یہ ہو کہ آپ اپنی بیوی کو پورا اعتماد دیجیے۔ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے ایک چیز پوچھتی رہے، جیسے کہ کوئی خادمہ اور نوکرانی ہو اور آپ کے آرڈر پر چلے، نہیں، اس کو پورا اعتماد دیجیے کہ وہ گھر میں ملکہ بن کر کے رہے، آپ کی خلیفہ بن کر کے رہے، ہر چیز ہر بات میں اسے آپ کے پیچھے نہ بھاگنے پڑے، اتنا اعتماد دیجیے، ساتھ بیٹھ کر کے اس کو ایسا بنا دیجیے، ایسا پیار دے دیجیے کہ وہ آپ کے پیچھے بھاگنا نہ پڑے، اسے وہ سمجھ جائے کہ میرے شوہر کی مرضی کیا ہے، میرا شوہر کس بات سے خوش رہتا ہے، کس بات سے ناراض ہوتا ہے۔ آپ اتنا اعتماد دیں اپنی بیوی کو کہ بیوی کو اس بات کا پتہ چلے کہ یہ کام اگر میں کروں گی میرا شوہر ناراض ہوگا، پھر وہ کام نہ کرے، یہ کام میں کرنے جا رہی ہوں میرا شوہر انشاءاللہ اس سے ناراض نہیں ہوگا، ایسے اعتماد میں رکھیں بیوی۔ جو لوگ بھی دیکھ رہے ہوں اس کو شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے۔ گھر گھر کی یہی کہانی ہے، بڑے اختلافات ہوتے ہیں، بیوی سے اپنے معاملے میں مشورہ کیجیے، گھر میں منمانی نہ چلائیے تاکہ بیوی سوچے یار یہ تو منمانی کرتے ہیں، اب میں کیسے کوئی کام کروں۔ اپنے معاملات میں، اپنی زندگی کے معاملات میں، گھریلو معاملات میں، بچوں کے معاملات میں بیوی سے مشورہ کیجیے، اس کی بھی رائے لیجیے، اس کا بھی دل رکھنے کے لیے رائے لیجیے، یہ میں ایسا کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں، بچوں کے بارے میں کیوں نہ ایسا کر لیا جائے، حتیٰ کہ نام رکھنا بھی اگر ہو بچوں کا تو بھی بیوی سے مشورہ لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ ایک رائے پر ہم یہ نام رکھیں گے، بیوی کہے میں یہ نام رکھوں گا، اور اسی میں جھگڑ لیں۔ کپڑا خریدنا ہے تھوڑا مشورہ کر لیں، مارکیٹنگ کرنی ہے مشورہ کر لیں، گھر بنانا ہے مشورہ کر لیں، عید بقرعید ہے، کوئی رشتہ داری کی بات ہے، بیٹی کا رشتہ کہاں ہے، بیٹے کا رشتہ، ویسا نہ ہو کہ بیوی اپنی منمانی چلائے اور شوہر اپنی نہیں، دونوں اعتماد کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، رائے مشورے کے ساتھ گھر چلائیے تاکہ ایک کو دوسرے کا اعتماد، بھروسہ حاصل ہو۔ لیکن جہاں غلط چیز ہو وہاں بیوی کی بات نہ مانیے، جہاں ضرورت ہے آپ کو اپنی ہی بات رکھنے کی وہاں رکھیے، ہر جگہ بیوی کی ماننا ضروری نہیں ہے، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، سب ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں، لیکن مرد کا ایک مقام زیادہ ہے، جہاں دونوں میں اختلاف ہو جائے سلجھانے کی کوشش کریں،
لیکن پھر بیوی کو چاہیے کہ مرد کی بات مان لے گا صحیح کہہ رہا تو. اگر بیوی کو کوئی مشورہ دے، آپ ایک بات سوچ رہے ہیں، بیوی کوئی دوسری مشورہ دے اور اس کی بات صحیح ہو، تو آپ اس کو بتائیے کہ یار تم نے بہت اچھا کیا، تمہارا یہ مشورہ بڑا اچھا رہا. بیوی کی ہمت افزائی کیجیے، اس کی تعریف کیجیے کہ فلاں معاملے میں تو ایسا سوچ رہا تھا، لیکن آپ نے جو مشورہ دیا یہ بڑا اچھا تھا. جیسے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سے مشورہ کیا. جب صلح حدیبیہ ہو گئی، صحابہ کرام کے درمیان سخت ناراضی تھی، کیونکہ بہت دب کر کے بظاہر صلح کی گئی تھی، اس میں اللہ کی مصلحت تھی. صحابہ ناراض تھے، عمر بھی کھڑے ہوئے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات کسی کو، بڑا عجیب ماحول تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان تھے، لیکن اب چونکہ عمرے کی نیت سے آئے تھے تو اب عمرہ جب نہیں کر سکے تو فرمایا انہروا واہلکوا، یہیں اپنے اونٹوں کو ذبح کر دو اور اپنے بال حلق کرو، اب ہم یہیں سے لوٹ جائیں. قال فواللہ ما قام منہم رجل، صحیح بخاری کی روایت ہے ایک آدمی بھی نہیں اٹھا. ہمیشہ تو لوگ اللہ کے نبی ایک بات کہتے تو لوگ مان جاتے تھے، لیکن یہ غم ایسا تھا صلح حدیبیہ کا کہ کوئی اٹھا ہی نہیں بال کٹانے، کوئی اونٹ ذبح کرنے کے لیے اٹھا ہی نہیں. قال ذلك 3 مرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات 3 بار کہی. فلما لم يقم منهم احد، کوئی نہیں اٹھا. اللہ کے نبی بڑے پریشان ہوئے. دخل علی ام سلمہ، تو آپ اپنی بیوی ام سلمہ کے پاس گئے. دیکھیں نبی مشورہ لیتے اپنی بیوی سے، اور ہم منمانی کرتے ہیں تو گھر میں اختلاف ہوتا ہے، ظاہر بات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ اللہ کرا ہے، جن کے پاس وحی آتی ہے ایک ایک معاملے میں، وہ اپنی بیوی سے مشورہ لینے جا رہے ہیں. دخل علی ام سلمہ، آپ ام المومنین ام سلمہ کے پاس گئے. فذکر لها ما لقی من الناس، آپ نے ذکر کیا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی بال کٹاؤ، اونٹ ذبح کرو، کوئی سن نہیں رہا. فقالت ام سلمہ نے ایک مشورہ دیا. بیوی کو بھی چاہیے کہ ٹینشن پر ٹینشن نہ دے، بلکہ صحیح مشورہ دے کر کے شوہر کا ساتھ دے، اس کے مسئلے کو حل کرے. اتحب ذلک، اے اللہ کے نبی، ام سلمہ نے کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنا اونٹ ذبح کریں، اپنے بال کٹائیں اور پھر یہیں سے واپس چلیں؟ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کیجئے، اخرج ثم لا تکلم احدا منهم کلمۃ، آپ خود باہر نکلیے، کسی سے کوئی گفتگو نہ کیجیے، جائیے حتی تنہر بدن کا، اپنے اونٹ کو آپ قربان کیجیے، وتدعو حالق کا، حلاق کو بلائیے، فیحلق کا، وہ آپ کے بال کو حلق کر. آپ پہلے خود کیجیے، اپنا اونٹ ذبح کرائیے، بال کٹوائیے. دیکھ کے بھی کیسے لوگ نہیں مانتے. فخرج فلم یکلم احدا، اللہ کے نبی نکلے، کسی سے کوئی بات نہیں کیا، اور آپ نے وہی کیا جو آپ کی بیوی ام سلمہ نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ بیوی سے مشورہ لینا چاہیے. آپ نے اپنے اونٹ کی قربانی دی، حلاق کو بلایا، اپنے بال کو حلق کروایا. فلما رأوا ذلك، صحابہ سے کچھ نہیں کہا. صحابہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال کٹا رہے ہیں، اونٹ کی قربانی کر رہے ہیں، تو اب صحابہ سے رہا نہیں گیا. پھر سے وہ سارے صحابہ اٹھے، سب نے اپنے اونٹوں کی قربانی کی اور ایک دوسرے کو بال کو حلق کر دیا. یہ ہوئی اتباع. تو شوہر کی پریشانی جب آئے تو بیوی سے مشورہ لے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کے ٹینشن میں اس کا ساتھ دے. 12ویں بات، 12واں پوائنٹ یہ ہے میاں بیوی کے درمیان اچھی تعلقات کا، کہ اثنی علی زوجتک عندما تقوم بعمل یستحق الثناء،
اگر آپ کی بیوی کوئی اچھا کام کرے، کوئی پیارا کام کرے، کوئی آپ کی ترقی کا کام ہو، آپ کے بچوں کی ترقی کا کام ہو، گھر کے فائدے ہوں، ماں باپ کے فائدے ہوں، کوئی دینی فائدہ ہو، تو بیوی کی تعریف کیجیے۔ بیوی اگر کوئی اچھا کام کرے، تعریف کی مستحق ہو، تو چھپائیے نہیں، اس کی تعریف کیجیے۔ یہ نہیں کہ کون جائے اس کی تعریف کرنے، کیا ہوگا، نہیں، بتلائیے کہ میڈم آج آپ نے بڑا اچھا کیا، یوں مست مست کام کیا، مست کھانا پکا۔ کھانا ہی اگر بہت اچھا پک جائے تو پیار سے کہہ دیجیے آج ماشاءاللہ کیا کیا کھانا بنایا، کیا لذیذ کھانا تھا۔ اگر وہ آپ کے سامنے اچھے سے بن سنور کے آ جائے تو بھی اس کی تعریف کیجیے، کیا لگ رہی ہو یار، ماشاءاللہ کیا پیاری لگ رہی ہے ہماری بیوی۔ یار یہ تعلقات ہوتے میاں بیوی ہے کیا، یعنی اس میں بتانا پڑے گا۔ اگر بچے کے بارے میں کوئی، بچے کو اگر بیٹھ کر کے وہ ہوم ورک کروا رہی ہو تو بھی اس کی تعریف کیجیے کہ ماشاءاللہ کیا بات ہے، آپ گھر کے کام بھی کرتے ہو اور بچوں کے ہوم ورک بھی کرواتے ہو۔ اگر اتفاق سے آپ کو جلدی ہے، آپ اپنا پریس جو ہے مغسلے میں نہیں کروا سکے دکاندار سے، اور بیوی نے پریس کر دیا، تو آپ تعریف کیجئے کہ بڑا اچھا کیا، آپ نے ٹائم میرے پاس نہیں تھا اور آپ نے الحمدللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دعائیں دیتے ہوئے بیوی کی تعریف کیجئے۔ کیا لگتا ہے یار، دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو، پھر کوئی شکوہ نہیں رہے گا زندگی میں۔ کیوں تعریف کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ کا، جو لوگوں کا شکر نہ ادا کرے وہ اللہ کا شکر کیا ادا کرے۔ اللہ کا تو سارا کرم ہے ہی، وہ پہلا جو سامنے والا آپ کے ساتھ اچھا کرا ہے پہلے اس کی تو تعریف کیجئے، اس کا تو شکریہ ادا کیجئے۔ 13ویں نصیحت میاں بیوی کے درمیان اچھے تعلقات کی یہ ہے، توقف عن توجیہ التجریح والتوبیخ، بار بار اس کو زجر اور پھٹکار نہ پلائیے، اور کسی دوسری عورت کی اپنے خاندان میں مثال نہ دے کہ یار وہ دیکھ وہ تو ایسی ہے ماشاءاللہ، وہ تو یہ کر جاتی ہے، وہ تو ایسی نہیں ہے، تو ایسی ہے وہ ایسی ہے۔ اس کو پھٹکار لگا کر کے دوسری عورتوں سے، اپنے گھر کی بہنوں سے یا پھوپھیوں سے یا چاچیوں سے یا پڑوسی عورتوں سے مثال نہ دو کہ یار وہ تو دیکھو تم سے اچھی ہے یہ وہ، ایسا نہ کیجیے، یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہوگی۔ بیوی کے سامنے کسی اور کی تعریف نہ کریں، چپ رہیں، تعریف کریں تو بیوی ہی کی کر دیں۔ یار وہ آپ کی زندگی ہے، آپ کے پیچھے وہی آپ کے بچوں کی، آپ کے مال کی، آپ کی عزت کی محافظ ہے، اسے اعتماد دیجئے اگر ٹھیک ٹھاک ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاسین بابو خیریت سے ہیں؟ مسیح الدین مسیح، یہ کون ہے مسیح الدین مسیح؟ یہ بابو ہمارے گاؤں والے تو نہیں ہیں؟ کوئی بھی ہو ذرا سا نیچے تعارف کروا دیں، نئے لوگ جو سامنے آتے ہیں، کامران ارشد دیکھ رہے ہیں، یاسین دیکھ رہے ہیں، ہمارے رحمت اللہ دیکھ رہے ہیں، تو مسیح الدین بھی ہے، ذرا سا تعارف کروا دیں ممکن ہو تو۔ 14ویں نصیحت میاں بیوی کے درمیان اچھے تعلقات کیسے بنے۔ حاول ان توفر لها الامکانات التي تشجع على المثابرة وتحصيل المعارف، اگر عورت کچھ اور معارف اور ترقی اور کوئی شہادہ، کوئی اور ڈگری کچھ اپنی زندگی میں کرنا چاہتی ہے تو روک نہ لگائیے، ادب کے دائرے میں، پابندی کے دائرے میں، اسلام کے دائرے میں اس کو ترقی کرنے کا موقع دیجیے۔ کہیں درس میں جانا چاہتی ہے، کوئی چیز سیکھنا چاہتی ہے، کوئی ڈگری اس کی رہ گئی ہے جس کو پورا کرنا چاہتی ہے، اگر امکانات ہیں، اس سے گھر میں کوئی بگاڑ نہیں ہوتا ہے، تو اپنی انا کی خاطر
اس کو ترقی کرنے سے نہ روکے، اس کو موقع دیجیے، پڑھنے دیجیے، پڑھانے دیجیے، سیکھنے دیجیے، سکھانے دیجیے، آگے بڑھنے دیجیے، قوم کے لیے فائدے مند بننے دیجیے، روکیے نہیں۔ 15ویں نصیحت، 15واں نقطہ میاں بیوی کے درمیان اچھے تعامل کا یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ اس کی باتیں اہتمام سے سنیے، خاموش ہو جائیے، سکون کان رکھ دیجیے، ایسے پیار سے اس کی بات سنیں گے، اس کے غم، اس کے ٹینشن جو ہیں تھوڑا اچھے انداز سے سنیے، معلوم کیجیے۔ وہ کوئی بات کہنا چاہے تو پورا ٹائم دیجیے، یہ نہیں کہ کیا بہت دیر ہو گیا، بہت بکواس کرتی، نہیں، کوئی کچھ کہنا چاہتی ہے کہنے دیجیے اس کو نا، کس سے جا کر کہے، آپ سے نہیں کہے تو کس سے کہے، کہنے تو کوئی بات کہنا چاہتی ہے، کوئی بھی بات ہو، کوئی نقصان دہ چیز نہ ہو، تھوڑا ٹائم دیجیے، سن لیجیے، بہت بزی نہ بنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ بزی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 عورتیں 11 عورتوں نے اپنے اپنے شوہروں کے بارے میں جو باتیں بتائیں، وہ 11 عورتوں کی بات حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ 2-3 عورتوں کا ہو گیا بہتر، اب کتنے عورتوں کا ہمیں بتاؤ گے؟ ساری 11 عورتوں کی بات سنی کان لگا کر کے۔ اس میں ایک عورت تھی ام زرع، جو اپنے شوہر ابو زرع کی تعریف کر رہی تھی کہ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن بعد میں طلاق ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے منہ سے 11 عورتوں کے بارے میں ساری باتیں سننے کے بعد آپ کو سب سے اچھے لگے ابو زرع، تو کہا کن تو لکے کا ابی زرع لے ام زرع، اے عائشہ میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے ابو زرع تھے ام زرع کے لیے، لیکن میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ یہ صحیح مسلم کی بات۔ تو بیوی اگر بات کرنا چاہے، بات کاٹیے نہیں، ٹوکیے نہیں، اس کی ساری باتیں سنیے بھائی۔ آپ نہیں سنیں گے تو کہیں اور کہے گی وہ، تب آپ کو برا لگے گا۔ اچھا جی، 16ویں نصیحت، 16واں پوائنٹ میاں بیوی کے درمیان اچھے تعلقات رکھنے کے لیے یہ ہے اشعر زوجتک بانها فی مأمن من ای خطر، اپنی بیوی کو یہ احساس دلائیے کہ وہ اس کے اوپر کوئی خطرہ نہیں کسی جانب سے، آپ اس کے لیے ڈھال ہیں، آپ اس کے لیے قلعہ ہیں، اور نہ کسی طرف سے تکلیف پہنچنے دیں گے، نہ اپنی طرف سے اس کو تکلیف دیں گے۔ بیوی کو احساس دلائیے کہ وہ چاروں طرف سے، آپ کی طرف سے بھی، ہر طرف سے بھی مامون ہے، یہ بھروسہ دیجیے بیوی کو آپ، نہ آپ کوئی کوتاہی کریں اس کے حق میں، نہ اس سے الگ ہوا، اپنا ہاتھ رکھیے۔ سترہویں نصیحت، اپنی بیوی کو یہ احساس دلائیے کہ آپ اس کے کفیل ہیں، اس کے حالات کو بہتر بنانے میں، اقتصادی طور پر اس کو کپڑا چاہیے، اس کو کھانا چاہیے، اس کو علاج چاہیے، اس کو گھر چاہیے، مکمل احساس دلائیے کہ آپ حاضر ہیں اس کے لیے۔ جس حد تک
آپ کی طاقت ہے، اس کے مال میں لالچ نہ رکھیے کہ سسرال سے فلاں چیز لائے، وہ اپنی اما سے فلاں چیز مانگ کے لائے، وہ اپنے ابا سے اس کو کیا وراثت میں ملا ہے وہ لائے، اس کے مال کی لالچ نہ رکھیے۔ آپ کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے بھرپور اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیجیے، یہ احساس دلائیے کہ آپ ان کے کفیل، آپ لالچی نہیں کسی مال کے سسرال کے۔ اور بیوی کے پاس اگر روپیہ پیسہ ہے آپ قطعاً اس پر دستدرازی نہ کیجیے، آپ قطعاً بیوی کا پیسہ استعمال نہ کیجیے، آپ کا اس پر کوئی حق نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بیوی مالدار ہو، شوہر غریب ہو، بیوی کے پاس اپنا پیسہ ہو، اپنا کاروبار ہو، ممکن ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے باپ سے وہ ڈھیر ساری وراثت پائی ہو اور آپ کے پاس نہ ہو، وہ آپ کو محتاج دے گی کہ خرچ کرے گی، لیکن آپ کو حق نہیں ہے، آپ مرد ہیں، آپ اپنی مشقت کی۔ اسی لیے شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کو کھلانا پلانا، بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے شوہر کو کھلانا۔ اسی ذمہ داری کے تحت شوہر بیوی کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتا، لیکن بیوی اگر مالدار ہے، شوہر کمزور ہے، تو بیوی کی ذمہ داری چونکہ نہیں ہے شوہر کو کمانے کھلانے کی، اس لیے بیوی اپنے مال کا زکوٰۃ اپنے شوہر کو دے سکتی ہے۔ یہ مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابیہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ تم اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ 18ویں نصیحت، حذاری حذاری من العلاقات الاجتماعیہ غیر المباح، ناجائز تعلقات آپ کے کہیں نہیں ہونے چاہیے میرے بھائی، غیر مباح تعلقات کہیں نہیں ہونے چاہیے، ورنہ میاں بیوی کی زندگی خطرے میں، گھر کا گھر برباد ہوگا، بچے بھی بچھڑ جائیں گے، ماں باپ برباد ہوں گے، گھر تباہ ہو جائے گا، طلاق ہو جائے گی، اور آپ مہموم اور مغموم اپنی زندگی برباد کر بیٹھے۔ غلط تعلقات نہیں، ناجائز تعلقات ادھر لپ جھپ نہیں، حرام ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین۔ یاد رکھیے یہ مومنین کی نشانی ہے۔ اور 19ویں نصیحت، اپنے معاملات، اپنی محبتوں کو گھر کے تمام افراد کے ساتھ مناسب انداز سے رکھیے، توازن رکھیے، عدل رکھیے، بیلنس رکھیے۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی کو آپ اتنا چاہنے لگے کہ بھائی بہن سے دشمنی ہو گئی، بیوی کو صاحب آپ نے اتنا مقام دے دیا کہ ماں باپ کو آپ کنارے کر بیٹھے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ماں باپ کی محبت میں آپ ایسے پھنس گئے کہ ہر دم بیوی کو تکلیف دیتے ہیں، ہر دم اسے کھری سناتے ہیں۔ بہنوں اور بھائیوں کے پیار نے آپ کو ایسا اندھا کیا کہ بیوی آپ کو جو ہے بری نظر آنے لگی، نہیں، غلط بات۔ ہر آدمی کا اپنا ایک حد ہے، اس حد میں ماں سے محبت کیجیے، باپ سے محبت کیجیے، بھائی بہنوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیے، اور بیوی بچوں کے ساتھ تعلق، تمام کے ساتھ عدل و انصاف، تناسب اور لیول اور ان کے مستوی کے حساب سے ان کے ساتھ پیش آئیے۔ کھیل نہیں ہے یہ شادی۔ مسلمان ہونا ہر میدان میں اسلام کو فالو کرنا یہ ذمہ داری ہے آپ کی، خالی نماز روزہ اسلام نہیں ہے، پورے زندگی یہ آپ کا اسلامی ہونا چاہیے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، میاں بیوی کے تعلقات اسلامی ہو، نماز اسلامی ہو، ماں باپ کے ساتھ تعلقات اسلامی ہو، ہر میدان میں آپ مسلمان ہو۔ آپ بیوی کے لیے 20ویں بات، ہر میدان میں ایسے رہیے جیسے آپ چاہتے ہیں کہ بیوی ویسی رہے۔ ہر فیلڈ میں، ہر موقع پر آپ بیوی کے ساتھ ویسا معاملہ کیجیے جیسے آپ چاہتے ہیں کہ بیوی آپ کے ساتھ معاملہ کرے۔ وہ اللہ کے مثال فرمایا نہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، عام بھائی کے لیے تو بیوی کے لیے کیوں نہیں؟ تو آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی بیوی کے لیے پسند کیجیے۔ ہاں، آپ جو کچھ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسا ملے تو بیوی کے لیے بھی آپ ویسے ہی رہیے، جیسے آپ چاہتے ہیں بیوی سے جو آپ مطالبہ رکھتے ہیں تو بیوی بھی آپ سے وہی امید رکھتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی خوبصورت ہو، بنی سنوری رہے، اچھے کپڑے پہنے، بہترین حسین و جمیل دکھے، تو اور آپ کو بھی ویسے رہنا چاہیے، اپ ٹو ڈیٹ، بہترین خوبصورت انداز میں۔ اب وہ تو بیچاری خوبصورت بنی سنوری رہے اور آپ جو ہے لنگی پہن کر کے گھومتے رہیں، ننگے پھٹی بنیائی میں گھومتے رہیں، بکھرے بال میں گھومتے رہیں، جب کبھی باہر نکلنا ہو خوبصورت لباس پہن کے تو آپ باہر چلے جائیں، بیوی کے سامنے کبھی بیوی آپ کو خوبصورت شکل میں کبھی نہ دیکھنے پائے۔ ایسا نہیں، جیسے آپ چاہتے ہیں کہ بیوی آپ کے سامنے خوبصورت رہے، ایسے بیوی بھی چاہتے ہیں کہ میرا شوہر میرے سامنے خوبصورت رہے۔ اگر آپ کی بیوی آپ کے سامنے خوبصورت نہیں رہتی ہے تو دوسری خوبصورت لڑکیوں پر آپ کی نگاہ آ جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر آپ اپنی بیوی کے سامنے خوبصورت انداز سے نہیں رہیں گے تو اس کی بھی نگاہ بھٹک سکتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہنے کی بات نہیں ہے، یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے تھوڑا ٹھیک ٹھاک رہیے بیوی کے سامنے، ایسے علم گلم نہ رہیے گا۔ میں یہ سب باتیں خصوصی طور پر بیان کرتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ بس ایسے ہی رہتے ہیں تو ان کی بیویاں چکر ان کا رہتا ہے خوبصورت لڑکوں کے ساتھ، جن مردوں کے اچھے معاملات ہیں، اچھے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ گپ کرنے میں، مستی کرنے میں، فون کرنے میں لگی رہتی۔ آپ کو کب ہوش آئے گا؟ آپ دوسرے کے لیے بنے سونے، بیوی کے لیے کیوں نہیں؟ بیوی آپ کے لیے بنتی سنورتی، اچھے کپڑے پہنے، کنگھی کرے، لالی لپسٹک لگائے، کاجل لگائے، تو آپ کس کے لیے؟ آپ بھی اچھے کپڑے پہن کر کے گھر میں بیٹھیے، کھائیے پیجیے، بچوں کے ساتھ رہیے۔ باہر آپ نکلیں گے تو اچھے کپڑے پہن کر نکل جائے، بیوی نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، آپ کو جب وہ دیکھتی ہے تو وہی چڈا میں، بنیائی میں، لنگی میں، بکھرے بالوں میں، پسینے میں شرابور۔ ایسا نہیں۔ اگر آپ اپنی بیوی کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی بیوی بھی آپ کو خوبصورت دیکھنا چاہتی ہے، جہاں تک ممکن ہو ایسا کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ انی صحابی رسول ہیں، دیکھیے آپ کہو گے کیا دنیا داری میں پھنس گئے مولانا؟ دنیا داری نہیں ہے، یہی جب فالٹ ہوتا ہے نا تو سارا دین کا جنازہ نکل جاتا ہے، ساری عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں جب آپ یہاں توجہ نہیں دیتے ہو تو، پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے، تب آپ کہتے ہو کہاں غلطی ہو گئی یار، یہ سب غلطیاں ہیں آپ کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں انی احب ان اتزین للمرأة کما احب ان تتزین لی، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے لیے مزین ہو جاؤں، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اپنی بیوی کے لیے زینت اختیار کروں، خوبصورت بنوں۔
یوں جیسے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے خوبصورت بن. جیسے آپ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے لیے سنور جاؤں جیسے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے سنور جائے. دونوں کا حق ہے. آپ ننگے گھومیں بیوی بنے سنورے ایسا نہیں چلے گا. لأن اللہ تعالی یقول وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. آپس میں ایک دوسرے کا دونوں کا برابر حق ہے. وهذا الاثر رواه البيهقي في سنن الكبرى. عبداللہ بن عباس کا یہ اثر امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں بیان کیا. اور وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية. موسوعہ فقہیہ کویتیہ، کویت میں ایک بہت بڑی مجلس ہوئی تھی اس پر کہ فقہ میں مختلف باتیں ہوئی تھی. اس مجلس میں جو بات آئی تھی اس موسوعہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یستحب لکل من الزوجین ان یتزین لآخر. میاں بیوی میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دوسرے کے لیے بنے اور سنورے. میاں بیوی، یہ فقہی بات ہے، میاں بیوی میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے زینت اختیار کریں. لقوله تعالی وعاشروهن بالمعروف. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو، اچھی معاشرت کے ساتھ رہو. بیوی کہہ نہیں پاتی، آپ کہہ دیتے ہو نا، تو بیچاری نہیں کہہ پاتی لیکن گھٹتی ہے، آپ کو اچھا دیکھنا چاہتی ہے. کبھی کبھی آپ اچھا لباس پہن لیتے ہو نا، آپ کو پکڑ کر کھینچ لیتے کہ بیٹھیے تھوڑی دیر تب جائیے. کیا جذبات ہے اس کے، سمجھیے بھائی. فالمعاشرة بالمعروف حق لكل منهما على الآخر. بھلے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ایک دوسرے کا برابر کا حق ہے. حضرت محمد ابن حسن رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کان یلبس الثیاب النفیسہ. حضرت محمد ابن حسن رحمت اللہ علیہ بڑے نفیس، بڑے خوبصورت لباس پہنتے تھے. وہ یقول، اور کہتے تھے، ان لی نساء و جواری، میری عورتیں ہیں، میرے پاس لونڈیاں ہیں. فازین لنفسی کی لا ینظرن الی غیری. میں اس لیے خوبصورت رہتا ہوں، میں اس لیے بن سنور کے رہتا ہوں کہ میری لونڈیاں یا میری بیویاں دوسروں پر نگاہ نہ ڈالیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. دعا کرتے رہو. 21ویں نصیحت میری، 21واں پوائنٹ میاں بیوی کے درمیان اچھے تعلقات کا. آتها قسطا وافرا وحزا يسيرا من الترفيه خارج المنزل كلون من الوان التغیر. اپنی بیوی کو موقع دیجئے، کبھی باہر نکلیے تفریح کے لیے، گھومنے کے لیے، سمندر پر، ساحل پر، پارک میں، باغ میں، ہوٹل میں، جہاں وہ بھی تھوڑی تفریح کرے، وہ بھی تھوڑی دنیا دیکھے، اس کو بھی تھوڑی بدن کی راحت ملے، گھر کے کاموں میں پھنسی نہ رہے. وہ آج نکلے، وہ آج اس کو گھر میں جھاڑو نہ لگانا پڑے، آج اس کو کھانا نہ بنانا پڑے، ہوٹل میں سے لا کر کھلائیے، آج اس کو کپڑے نہ دھلنے پڑے، کہیں اور سے کپڑے دھل کر کے آ رہے ہیں بیوی کو پہنائیے. یہ سب کیجیے. اپنا باہر نکل کر اچھا پکوڑے اور چاٹ اور مرغی فرائی اور بریانی کھا کر کے آتے ہیں. بیوی کو باہر لے جائیے، بچوں کو باہر لے جائیے، گھمائیے، تفریح کرائیے، وہاں ان کو بھی تھوڑا سا محسوس ہو کہ زندگی کا سکون کیا ہے. بہت ضروری چیز.
تفریح بیوی کے ساتھ تفریح کیجیے. حضرت امام احمد، ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں انہا کانت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر. اللہ کے نبی جب سفر میں جاتے تھے تو قرآن اندازی کر کے کچھ ایک نہ ایک بیوی کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. عائشہ کہتی ہیں اس بار میری باری تھی اور میں سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. قالت فسبقته على رجلی. کہتی ہیں کہ ہم نے آپس میں دوڑ میں مقابلہ کیا، اللہ کے نبی اور ہم دونوں دوڑے کہ دیکھیں کون آگے بھاگتا ہے. کیا بات ہے، اللہ کے نبی اپنی بیوی سے رننگ ریس کر رہے ہیں. اللہ اکبر. پیار دینے کے لیے کیا 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 بہترین منظر رہا ہوگا، کتنی خوشی تھی ہمارے نبی نے یہ بہترین شوہر کے. دونوں صحابہ کرام سے کہتے تھے کہ تم لوگ آگے جاؤ، وہ لوگ آگے نکل جاتے تھے، میاں بیوی تھوڑا پیچھے چلتے. دوڑ لگا رہے ہیں. حضرت عائشہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ پھر میں آپ سے آگے بڑھ گئی. آپ تو بڑے تھے، حضرت عائشہ اس ٹائم چھوٹی تھی. کہتی میں دوڑتے ہوئے آپ سے آگے نکل گئی. اور ایک بار پھر کبھی دوسرے موقع پر جب حضرت عائشہ بھی بڑی ہو گئی، بدن ان کا بھی بھاری ہو گیا، کہتے فلما حملت اللحم سابقته فسبقني. ایک بار جب میرا بدن بھاری ہو گیا تو ایک موقع پر پھر ہم نے ریس لگائی، ایک بار پھر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم دوڑے. فسبقني، میں پیچھے رہ گئی، موٹی تھی، اللہ کے نبی آگے نکل گئے رضی اللہ عنہا وصلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے تھے، حضرت عائشہ آگے بڑھ گئی تھی. اس بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، عائشہ پیچھے رہ گئی. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہذہ بتلک السبقہ، یہ آج جو تم پیچھے رہ گئی ہو نا اور میں آگے نکل گیا، یہ اس دوڑ کے کا بدلہ ہے. اگلی بار جو میں پیچھے رہ گیا تھا تم آگے نکل گئی. اللہ اکبر. کیا بات، کبھی سوچا ہے، کبھی ایسا کیے ہو بیوی کے ساتھ؟ پھر بھی ہم سے شکایت ہے وفادار نہیں تو ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. یہ بات ہے. 22ویں نصیحت، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے کام میں، اپنی ڈیوٹی میں، اپنے دوستوں میں اتنے بزی ہو جائیں کہ آپ کی عورت کو غیرت آ جائے کہ کیا کام پکڑا، کیا دوست ہیں، کیا فائدہ ایسی شادی سے. اتنا زیادہ بزی اپنے کام کو، اپنی خصوصیت کو، اپنے دوستوں کو اہمیت نہ دیجیے کہ آپ کا سارا ٹائم ادھر ہی نکل جائے. خاص کر جو آپ کے ہفتے کی چھٹی ہوتی ہے نا، اس کو ادھر ادھر ضائع نہ کیجیے، اس کو بیوی کے ساتھ گزاریے، ٹہلنے میں، گھومنے میں، کچھ وقت اور کو بھی دیجیے. لیکن اس بات کا خیال رکھیے کہ بیوی اکتاہٹ اور حرج آپ کی زندگی میں نہ محسوس کرنے لگے کہ آپ سارا وقت اپنے کام میں، اپنے جو پروفیشن کو دینے لگے. ایسا نہ کیجیے. 24ویں نصیحت، بس بات ختم ہو رہی، 2-3 باتیں اور ہیں. اچھے تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے 24ویں نصیحت، 24واں پوائنٹ یہ ہے کہ اذا خرجت من البیت فودعها بابتسامہ وطلب الدعاء. جب آپ گھر سے نکلیں تو مسکراہٹ کے ساتھ نکلیں، اس کو الوداع کہتے ہوئے، اور یہ کہیں کہ میرے لیے مجھے دعا میں یاد رکھنا. بیوی سے کہنا کہ دعا میں یاد رکھنا، حبیبی، میری شریک حیات، میرے گھر کی ملکہ، میں نکل رہا ہوں. مسکراتے ہوئے نکلیے اور کہیے کہ مجھے دعا میں یاد رکھنا.
تب نا یہ محبت برقرار رہے گی، تب وہ آپ کی بہت ساری غلطیوں کو نظر انداز کر جائے گی کہ میرا شوہر اتنا اچھا چاہنے تو کوئی بات نہیں۔ 25ویں نصیحت، 25واں پوائنٹ یہ، حاول ان تساعد زوجتک فی بعض اعمالها المنزلیہ، گھر میں بہت سارے کام ہیں، تھکی ہوئی ہے، تھوڑا سا لگ جائیے، کچھ کام میں بیچاری کا ہاتھ بٹا دیجیے، کیا مشکل ہے؟ کپڑے دھو رہی ہے، وہ تھک رہی ہے بچوں کے، اٹھا کر کے آپ پھیلا ہی دیجیے، سکھا دیجیے، کیا مشکل ہے؟ پریس کر رہی ہے پورے گھر والوں کپڑے، اس کو ہٹا کر کے کہ تھوڑا آرام کر لے، آپ کو پریس کر لیجیے، اپنا کپڑا اپنے ہی کر لو۔ کھانا بنا رہی ہے، ٹیبل لگا دیں، آپ دسترخوان بچھا دیں، اسی کو نہ پریشان کریں، یہ نہ ہوتی ہے محبت۔ آٹا گوندھ کر رکھ دیا ہے، ایک آدھ روٹی ہی بنا دے، پکوڑے گوندھ چکی ہے، تیل کھول چکا ہے، تھوڑا پکوڑے ہی تل دیجیے۔ طبیعت خراب ہے تھوڑی بیوی کی، پریشانی کے ساتھ کھانا بنا رہی ہے، بیوی کو کہہ دیجیے میڈم آرام کیجیے، آپ ہو سکے تو آپ کھانا بنا دیجیے یا ہوٹل سے منگوا لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے، جھاڑو بھی لگا دیتے تھے، اپنی جوتیاں سلتے تھے۔ ادب المفرد کی صحیح حدیث ہے، حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعمل فی بیتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ خالی آرڈر چلاتے تھے کہ میں نبی ہوں یہ کرو وہ کرو؟ نہیں، حضرت عائشہ کہتے یخصف نعل، اپنی جوتیاں وہ خود سل لیتے تھے۔ وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ، اور عام لوگوں کی طرح جیسے لوگ اپنے گھروں میں کام کرتے، اللہ کے نبی گھر میں ہوتے تو گھر کے کام کرتے تھے۔ چھبیسویں نصیحت یہ ہے، حاول ان تغض الطرف عن بعض نقائص زوجتك، بعض بیوی کے اندر تھوڑی کمی ہے، تھوڑی خامی ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، نظر انداز کیجیے، جانے دیجیے، اس کی جو اچھی چیزیں ہیں اس کے ناطے محبت کی ہوتی ہے، کوئی چیز، کوئی عادت کسی کی نہیں سدھر پاتی ہے، بار بار اس چیز کو لے کر کے مسئلہ نہ بنائیے، جانے دیجیے، جانے دیجیے، اگنور کیجیے، بیوی ہے وہ، کوئی اور اس کی دوسری صفت ہوگی جو بہت پیاری ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبغض مؤمن مؤمنة، لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر، کوئی مومن کسی مومنہ سے بغض نہ رکھے، یعنی کوئی شوہر بیوی سے بغض نہ رکھے کسی عادت کی وجہ سے، کیونکہ ان کرہ منها خلقا، ہو سکتا ہے ایک عادت اگر اسے ناپسند ہے، رضی منها آخر، تو دوسری عادت بیوی کیسی ہوگی جو بڑی پیاری ہوگی، جانے دیجیے۔ ہمارے کہتے ددھار گائے دودھ لتو بھلا، اگر اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، یار کمی ہے، کون کمی کس کے اندر ہے؟ آپ کے اندر بھی ہزاروں کمی، لیکن وہ نہیں ذکر کرتی ہے، تو بیوی کی بھی تھوڑی کمی برداشت کیجیے اور اس کی بہت ساری خوبیوں کو ہائی لائٹ رکھیے۔ تو ابھی اور بہت ساری باتیں کہاں تک میں پہنچا ہوں، میں 26 نکات تک پہنچا ہوں، اور میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ پوری دنیا میں تمام مسلمانوں کو اختلافات سے بچائے، محبت کے ساتھ رکھے، بھائی بھائی
کو، بہن بہن کو، ماں باپ کو، میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ محبت پیدا کرے، ہر طرح کے اختلافات سے ان کو بچائے، اور گھروں میں پیدا ہونے والے جو اختلافات ہیں اللہ تعالیٰ شوہر اور میاں بیوی کو شعور دے کہ وہ آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، اور ہم دعا کرتے رہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے، بیوی ہے تو شوہر کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح الدنيا وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم ارزقنا توبة نسوها قبل الموت آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.